بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آج کی نشست میں امانت سے متعلق بات کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر دم قرآن و حدیث بیان کرنے اور ہم سارے لوگوں کو انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل، دماغ اور زبان کی ساری صلاحیتیں اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ سمجھنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، بیان کرنا بھی اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور عمل کرنا تو بالکل اس کے فضل کے بغیر کسی صورت میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب پہ فضل و کرم فرمائے، ہمارے دل دماغ میں قرآن و حدیث کا فہم اجاگر فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت یہ ایمان اور اخلاق کی خوبیوں میں سے ایک بہت اہم خوبی ہے۔ قرآن مجید میں امانت سے متعلق بات کئی پہلوؤں سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام اللہ نے جن پر عمل کرنے کی پابندی اپنے بندوں پر لگائی ہے، ان احکام کو بھی امانت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں انہیں اپنانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جن کاموں یا باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنا، ان کے لیے بھی قرآن مجید میں امانت کا لفظ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ امانت کی ضد خیانت ہے، خیانت نہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی خیانت سے جو منع کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، فرما برداری کرو۔ تو اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے، گویا وہ امانت ادا کر رہا ہے، اس نے امانت کا پاس اور لحاظ رکھا ہے۔ اور اگر اللہ کی یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ہر پہلو سے اطاعت اور فرما برداری، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو استعمال میں لانا، یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ انسان امانت ادا کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی کرنا، غفلت اور سستی کا شکار ہو جانا، یہ گویا اس امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں ایک خاص چیز شامل تھی، اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت کی ذمہ داری۔ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔
اس ذمہ داری کی وجہ سے ہر نبی کو قرآن مجید میں امین قرار دیا گیا ہے، امانت دار۔ سورہ شعراء پڑھیں، 5 نبیوں کا تذکرہ اس انداز سے ہوا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، امانت دار۔ تو امانت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے انہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں مبعوث کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، یہ ان کے پاس امانت تھی، اور وہ اس بات کے پابند تھے اللہ کی طرف سے کہ دعوت دیتے رہیں۔ چنانچہ وہ اس دعوت کی پابندی کرتے تھے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا یا مخالفت کی، انہوں نے دعوت کا فریضہ کما حق سر انجام دیا، اس لیے وہ امین تھے۔ اور ان میں سب سے بڑھ کر امانت دار ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی، آپ نے امانت ادا کر دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی گواہی ہے، اور ان کی گواہی بالکل سچی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین قرار دیا ہے۔ اور جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کی طرف سے سارے نبیوں کے پاس اللہ کے نمائندے بن کر آتے تھے، اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، انہیں بھی اللہ نے امین قرار دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وہ روح امین اللہ کی امانت، اللہ کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانے والے اور اس فریضے کو کما حق ادا کرنے والے۔ تو امانت میں پہلے درجے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین آتے ہیں۔ جو حکم دیے کہ یہ کام کریں وہ بھی ان کی پابندی کرنا، اور جن چیزوں سے منع کر دیا، جن کاموں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا، ان سے بچنا، یہ امانت ہے۔ ان کی پابندی کرنی چاہیے ایک مسلمان کو، ایک مومن آدمی کو۔ اور ویسے مومن کا لفظ بھی امانت سے ہی بنا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی اس امانت کی پابندی کرے۔ اسی طرح امانت میں وہ جو ایک دوسرے کے پاس کوئی نہ کوئی سامان رکھ دیا جاتا ہے، نقدی چیزیں یا ضروریات زندگی میں سے ایک آدمی کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، بھی یہ میری آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ پیسے ہو سکتے ہیں، زیورات ہو سکتے ہیں، دوسری ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، اتنی دیر تک کے لیے اپنے پاس رکھو، یہ بھی امانت ہے۔ اس معنی میں بھی امانت کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اور سورہ النساء کی آیت جو شروع میں درس کے آغاز میں میں نے پڑھی، اس میں اسی قسم کی امانتوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کی طرف واپس لوٹا دو۔ یہ امانت لوٹانا خیانت کیے بغیر، یہ بہت بڑی اخلاقی خوبی بھی ہے اور ایمان کی خوبیوں میں سے بھی ایک خوبی ہے۔ مومن آدمی امانت کا پاس اور لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کئی احادیث میں ایمان والوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مومن چوری کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، مومن آدمی بدکاری کر سکتا ہے، لیکن مومن نہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ خائن ہو سکتا ہے۔ مومن آدمی سے زنا بھی ہو سکتا ہے، یہ حدیث تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ مومن آدمی سے چوری بھی ہو سکتی، چوری کر سکتا ہے مومن، لیکن چوری ہو گئی اس سے،
اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن مومن ہو اور وہ خیانت بھی کرے یہ نہیں ہو سکتا، مومن ہو اور وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی خاص صفات ہیں۔ صحیح بخاری میں احادیث اور دیگر کتب احادیث میں یہ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی علامات بتاتے ہوئے یہ بات فرمائی منافق کے بارے میں، فَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، منافق خیانت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن خیانت نہیں کرتا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ اپنے خطبات میں یہ جملہ ارشاد فرماتے، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، لوگوں یہ بات پلے باندھ لو، دھیان سے سن لو، جو امانت کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان کے تحفظ، اس کے بچاؤ اور دفاع کی بہترین صورت کیا ہے کہ آدمی امانت دار ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ تم امانتیں ان لوگوں کی طرف لوٹا دو جنہوں نے وہ امانت رکھوائی۔ اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ تھے، نبوت اور رسالت آنے سے پہلے بھی مکہ میں آپ کے دو لقب ہر زبان پر تھے، ہر زبان پر دو خاص لقب آپ کے، ایک صادق اور ایک امین، امین امانت دار۔ وہ مشہور قصہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا قبیلوں کا۔ حجر اسود اس کی اصل جگہ پر نصب کرنا یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ اعزاز لیں گے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ اعزاز، وہ اس طرح کی باتیں قریب تھا کہ وہاں تلواریں نکلتی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت کوئی تقریباً 35 سال تھی۔ اسی جھگڑے کے دوران اچانک اتفاقی طور پر ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ آپ جب تشریف لا رہے تھے تو جب لوگوں کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ آپ آ رہے ہیں تو بے ساختہ ان سب کی زبان سے نکلا، ھذا الامین رضینا، یہ امین آ رہا ہے، امین امانت دار، یہ آئے گا، ہم اس کے آنے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ گویا سارے لوگ آپ کی امانت اور دیانت پر متفق تھے، اور یہ آپ کا لقب اور اعزاز ایسا تھا کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد جیسے جیسے آپ کے ساتھ مکے والوں کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور دشمنی میں اس حد تک وہ چلے گئے کہ وہ آپ کو ساری عمر کے لیے قید کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اسے ایک ساری عمر کے لیے کسی قید خانے میں ڈال دو، وہیں مر جائے گا اندر اور یہ فتنہ دب جائے گا۔ یا یہ تھے کہ سارے مل کر قبیلوں والے ایک ہی رات میں اکٹھے ہو کے محمد کو قتل کر دو، اس کا خون قبیلوں میں بکھر جائے، بنو ہاشم قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو مارنے کی کوششیں بھی کی جا چکی تھی، لیکن حالت یہ تھی آپ جس رات اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے مکے سے نکل رہے تھے اپنے گھر سے، رات کے پچھلے پہر نکلے تھے، آپ نے اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا۔ آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھی، بہت ساری امانتیں اس وقت بھی، جبکہ یہ مکے والے آپ کی جان کے دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر بھی محبت سے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن امانتیں، ان کا امانت بینک اگر تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ آپ نے وہ ساری امانتیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دی، کہا علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ دستاویزات ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی امانت ہے، تو جب آپ یہ ساری امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں انہیں ادا کر دیں تو آپ بھی میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہاں دو باتیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کا آپ پر اعتماد دیکھیں،
شدید دشمنی کے باوجود انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ پر اعتماد. اور دوسری بات کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دی، ورنہ دشمنی میں کیا نہیں ہو سکتا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کی میٹنگ اور اجلاس میں بات ہو رہی ہے کہ ساری عمر کے لیے کسی قید خانے میں ڈال دو، اکیلا اندر بھوکا پیاسا مر جائے گا. جو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے قبیلے مل کر ایک ہی رات میں محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دشمنی میں کچھ بھی کیا جا سکتا تھا اور کسی بھی حد تک جایا جا سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ محبت اور دشمنی میں جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ناجائز بھی جائز ہو جاتا ہے. اس دشمنی اور عداوت میں آپ ان کی ساری امانتیں دباتے اور اپنے سفر میں ساتھ لے جاتے، مدینے جا کے یہ چیزیں کام آتی. ایسا ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، صادق اور امین تھے، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بن کر آئے تھے، رہبر کامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا تھا. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ مکے سے مدینے جائیں اور لوگوں کی امانتیں اپنے ساتھ لے جائیں. آپ کی زندگی امانت کے لحاظ سے اسوہ حسنہ اور قیامت تک کے لیے اپنی مثال آپ ہے. یہ بھی امانت ہے، یہ دوسری صورت ہوگی امانت کی. اللہ نے ایمان والوں کو اس کا بھی پابند بنایا. پہلے نمبر پر کیا تھی امانت؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ امانت ہے. ان کی اطاعت اور فرما برداری ضروری اور لازمی ہے، وہ کرنا امانت ہے اور نہ کرنا خیانت ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو ایک دوسرے کے پاس مختلف ساز و سامان اور چیزیں ضروریات زندگی کی کسی نہ کسی وجہ سے رکھوا دی جاتی ہیں، پیسے ہوں، زیورات ہوں یا دیگر چیزیں، یہ بھی امانت ہے. ان میں بھی پابندی کا حکم ہے. اور اس کے ضمن میں ایک اور چیز بھی، یہ جو باتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بعض راز کی باتیں، وہ بھی امانت ہی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرنے کے دوران وہ ادھر ادھر دیکھے، ایسے دو شخص باتیں کریں آپس میں اور گفتگو کے دوران کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے احتیاط سے اور رازداری سے بات کر رہا ہے. لہذا یہ بات سننے والے کے پاس امانت ہے، اسے چاہیے کہ یہ بات اپنے پاس راز کے طور پر محفوظ رکھے، کسی کو نہ بتائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے. میری والدہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، وقف کر دیا. اللہ کے نبی، یہ میرا چھوٹا سا پیارا سا بیٹا ہے انس، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کر رہی ہوں. یہ آپ کا غلام، آپ کا خادم خاص ہے، تنخواہ کوئی نہیں، مزدوری نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، بس یہ اعزاز چاہیے کہ میرا بیٹا آپ کا خادم بن جائے. 10 سال تک وہ خدمت کرتے رہے. انس کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے اس بات کی تلقین کر رکھی تھی کہ بیٹے دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تمہارے ساتھ خاص ہوگی وہ اپنے پاس راز رکھنا، مجھے لا کر نہیں بتانی تم نے. کہ جو خادم ہوتے ہیں نا، خاص خادم، خدمت گزار، ان کے پاس گھر کے کئی راز ہوتے ہیں، کئی امانتیں ہوتی ہیں، باتیں، واقعات، معاملات امانت ہوتے ہیں. تو ماں اپنے بیٹے کو تلقین کر رہی ہے کہ بیٹے دیکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی باتیں، آپ تمہارے ساتھ جو خاص باتیں تذکرہ کریں ان کا، وہ تمہارے پاس امانت ہوں گی. ان امانتوں میں تم نے خیانت نہیں کرنی، حتیٰ کہ وہ بات لا کے تم نے مجھے بھی نہیں بتانا. باتیں بھی امانت ہیں. یہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں پرائیویٹ اداروں میں یا سرکاری اداروں اور محکموں کے اندر، ذمہ داریاں مختلف، کوئی کلرک ہے، کوئی کسی عہدے پر، کوئی کسی ذمہ داری پر، کوئی کسی کرسی پر، کوئی کسی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فرائض ہیں اور یہ تمہارے اختیارات ہیں. ان فرائض اور اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا، یہ بھی امانت ہے. اور جو اپنے فرائض میں کوتاہی برتتا ہے
اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے گویا وہ اس امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی تھی کہ امانت ضائع ہو جائے گی. آپ سے پوچھا کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا ذمہ داریاں نااہل اور نالائق لوگوں کو سونپ دی جائیں گی، یعنی وہ ذمہ داریوں کے اہل نہیں ہوں گے. اور آج دیکھ لیں اب پرائیویٹ شعبوں کے اندر بھی، جو نجی شعبے ہیں ان میں بھی، اور سرکاری شعبوں میں تو زیادہ تر صورتحال ہے الحفیظ والامان. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. امانت کا کوئی تصور ہی نہیں، کسی پہلو سے دیکھیں آپ، امانت نہیں ہے. خیانت ایک شعار بن گیا ہے، ایک پہچان بن گئی ہے، ایک موٹو ایک بن گیا، مقصد حیات بن گیا. خیانت کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنی ہے، اور جو اختیارات ملے ہوئے ان کا ناجائز استعمال کرنا، یہ صورتحال ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو باتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور پر جب راز کے طور پر بات کر دی جائے گی، یہ بات بھی آپ کے ساتھ خاص راز کی بات ہے، بتانی نہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں یہ بھی امانت ہے. تو بات ہم کیا کر رہے تھے، یہ جو ایک دوسرے کے پاس ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز رکھوا دی جاتی ہے بطور امانت، یہ بھی امانت ہے، اس کی پابندی. تیسری اور آخری بات، یہ پاک دامنی ہے. پاک دامن، اپنی عزت کو، اپنے دامن کو آلودگی سے، برائی سے، بدکاری سے بچانا، اپنے دامن کو بدکاری سے بچا کر رکھنا، یہ بھی امانت ہے. وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین میں وہ 2 لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور یہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے، یا اللہ مسافر ہوں، کسی طرح کی بھی خیر اور برائی تو میرے لیے اتارے، میں اس کا ضرورت مند ہوں. ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے دونوں بہنوں میں سے ایک آ گئی بلانے کے لیے. قرآن نے کہا بڑی حیا کی چال چل رہی تھی، اور کہا کہ میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے آپ اس کا بدلہ دیں. چلے گئے، ملاقات ہوئی، تو دونوں بہنوں میں سے ایک نے اپنے ابا جی کو مشورہ دیا، ابا جی یا ابا تستاجر ہو، آپ اس نوجوان کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، یہ ہمیشہ اور مستقل طور پر ہماری مزدوری کرے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا کرے، اور دیگر جو معاملات ہیں زمینوں کے اس کی دیکھ بھال کرے گا. استاجر ہو. اور ساتھ ہی ایک مشورہ بھی دیا کہ اس کو اجرت پہ اور ملازمت پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس کو اجرت پہ رکھے ہیں ان میں سے بہترین شخص وہی ہو سکتا ہے جو توانا ہو، طاقتور ہو، اور وہ امانت دار بھی ہو، حیادار ہو. طاقت تو انہوں نے دیکھ لی تھی کہ وہ جو کتنے لوگ مل کر وہ پانی کا ڈول نکالتے تھے کنویں سے، وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے نکال لیا تھا، اکیلے سب کو پیچھے ہٹایا اور فٹافٹ جناب وہ نکالا اور کہا یہ لو. طاقت بھی دیکھ، اور امانت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا کہ اس سارے کام میں. اور جب وہ لڑکی اس کو انہیں بلا کر لائی تھی، پورے راستے میں کیا مجال ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ اٹھا کے اس نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا، نگاہ کو پاک رکھا ہے. یہ پاک دامنی، نگاہوں کو پاک رکھنا اور اپنے دامن کو آلودگی سے پاک رکھنا، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ 3 طرح کی امانتیں ہیں. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے، اور پھر جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. ایمان کے ساتھ کس طرح؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعتیں، فرما برداریاں، یہ سب امانت ہے، یہ ایمان کے ساتھ ہو گئے. اور عام جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان میں بھی امانت کس طرح کہ جو امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، مادی قسم کی چیزیں، ضروریات، وہ بھی امانت ہیں، ان کا پاس اور لحاظ رکھنا، خیانت نہ کرنا، یہ ایمان کی اور یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین خوبی ہے. اور پھر اسی طرح اپنے دامن کو کسی بھی برے دھبے سے، غلیظ دھبے سے بچانا، پاک دامن رہنا، یہ بھی ایک امانت ہے، اخلاقی خوبی ہے. اور یہ جو پاک دامنی ہے یہ والی،
اپنے آپ دامن کو آلودگی سے اور برائی کے ارتکاب سے بچانا، اس کا اجر اور ثواب سنیے کیسا زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، گارنٹی کہ وہ 2 چیزوں کی پوری حفاظت کرے گا، انہیں عیب دار اور داغدار ہونے سے بچائے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز زبان ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کنٹرول۔ اور یہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک بہترین یہاں مشق جاری ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہو تو کوئی بے حیائی کی بات، بد کلامی، فوش بات زبان سے، غلط بات، واہیات بات نہیں کرنی۔ کوئی اگر جھگڑنے کی کوشش کرے تو جھگڑے کا جواب بھی نہیں دینا، یہی کہنا ہے انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، انی صائم۔ وہ پھر کوشش کرے پھر کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی زبان کو بے حیائی کیا عام جو لغویات ہیں، جھگڑے والی باتیں، ان سے بچانا ہے۔ 30 دن مسلسل اس کی پریکٹس ہونی ہے۔ تو جو اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے۔ دوسرے نمبر پر جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے مجھے کہ اس نے اس سے اللہ تعالیٰ کی حد کو نہیں توڑنا۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے حدود مقرر کی ہیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اس کے جنت کی ضمانت ہے۔ تو آئیو، امانت یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین وصف ہونا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے بھی مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امانت دار ہو، جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مومن کی اعلیٰ صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھے آلودگی سے۔ اور یہ جو آلودگی ہے اخلاقی، یہ جو دنیا کی آلودگیاں، کپڑے کو کوئی بیل راستے میں آتے جاتے کوئی داغ دبا لگ جائے، اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اگر ایک مومن آدمی کا دامن عیب دار ہو جائے تو یہ عیب بس اللہ نہ دھوئے تو دھلتا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دامنوں کو عیب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ہمیں امانت دار بنا دے، امانت دار بنا دے، جن کے بارے میں قرآن ان کی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومن فلاح پا گئے جن میں یہ خوبیاں، اور ان میں سے ایک یہ کہ جو امانتوں کے پکے اور محافظ کرنے والے اور اپنے عہدوں کی جو وعدے کر رکھے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ہمارے ایمان کو ترقی اور اعلیٰ منزلیں درجے عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔